الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی سازشوں کی طرف اشارے فرمائے کہ یہ لوگ طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدراہ کرتے ہیں، غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا ہوش نہیں کہ یہ کتاب ہم نے ان کی طرف اب ایسی نازل کی ہے جس میں انہی کا ذکر ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لیکن یہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچان رہے کہ کس لیے ان کو یہاں بھیجا گیا ہے، اور ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جو حق سے دور ہیں، جو ان کو مجرم بنانے والے ہیں۔ آگے مزید ان کی طرف اشارہ ہے کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ ذرا تاریخ انسانی کا مطالعہ تو کریں۔ کانت ظالمتاً، اس وجہ سے کہ وہ ظلم پر کمر بستہ ہو گئی تھی، انہوں نے ظلم کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اللہ کے ساتھ حق تلفی، اللہ کی مخلوق کی حق تلفی، اللہ کے پیغمبر اور اس کی دعوت کے ساتھ حق تلفی، تو اس ظلم پر جب وہ کمر بستہ ہو گئی تو ہم نے انہیں پیس کر رکھ دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے اور قوم کو موقع دیا اور قوم کو اٹھایا، یعنی ایک قوم کی جب مہلت عمل پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب ان ظالم لوگوں کو جو ظلم پر کمر بستہ تھے، جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا، یعنی جب ظالم بستیوں پر مہلت عمل پوری ہو گئی اور ان پر اللہ کے عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگے، جب انہیں اللہ کا عذاب آتا دکھائی دیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو پھر وہ اس سے بھاگنے لگے، پھر اپنے بچاؤ کے لیے راستے ڈھونڈنے لگے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب تک مہلت ہوتی ہے کسی قوم کی، اور جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے اور عذاب کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قوم جتنی بھی توبہ کرے، معذرت کرے، پھر وہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو وہ لوگ پھر اپنے بچاؤ کے لیے بھاگنے لگے جب ان پر اللہ کے عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، تو ان سے کہا گیا لا ترکضوا، بھاگو مت، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، بلکہ لوٹ جاؤ اپنے انہی جگہوں میں جہاں تم آسائشوں کے ساتھ رہتے تھے، جہاں تم سازشیں کرتے تھے، جہاں تم مشورے کرتے تھے ہمارے پیغمبر کے خلاف، ومساکنکم، اور اپنے انہی مساکن میں، انہی رہائش گاہوں میں، انہیں اپنے مضبوط قلعوں میں لوٹ جاؤ واپس۔ دیکھو اب تم لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، اب تم سے پوچھنے کا وقت آ گیا ہے۔ قالو، تو پھر وہ پکار اٹھے، یا ویلنا،
ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے۔ اب کیا فائدہ؟ اب احساس کرنے کا کیا فائدہ؟ جو مہلت عمل تھی اس سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فما زالت تلک دعواہم، اور پھر یہی رہی ان کی پکار، یعنی ان کی زبان پر یہی کلمات رہے کہ ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے، ہم ہی قصوروار تھے۔ حتی جعلناہم حصیداً، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل کی مانند کر دیا، کھلیان بنا دیا، خامدین، اور زندگی کی کوئی رمق ان میں باقی نہ رہی، کوئی شرارہ زندگی کا ان کے اندر باقی نہ رہا، اس طرح سے وہ ہو گئے جیسے کبھی تھے بھی نہیں۔ وما خلقنا السماء والارض، اور اے انسانوں ذرا غور کرو، ہم نے یہ آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس لیے کہ ہم آزمائش کریں لوگوں کی کون نیک اعمال کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے محض کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ یہی ہوتا کہ کھیل کے لیے پیدا کرنے کا تو ہم کوئی کھلونا بنا لیتے، لاتخذناہ من لدنا، اور ہم اپنی طرف سے ایسا کر سکتے تھے، کوئی کھلونا بنا لیتے اپنے شغل کے لیے ہی، اگر ہمیں یہ کام کرنا ہوتا تو۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا ہی کرنا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے کوئی کھلونا بنا لیتے اور شغل میں مصروف رہتے، تو ایسا ہمیں درکار نہیں تھا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں۔ یہ حق اور باطل کا مارکا روز اول سے ہے۔ آپ دیکھ لیں جب آدم کو پیدا کیا تو ساتھ شیطان نے کس طرح سے اپنی دشمنی کا مظاہرہ کیا کہ میں قیامت تک کے لیے یا اللہ مہلت دے، میں اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کروں گا۔ تو یہ ہے کہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ، اور یہ چوٹ اس کا بھرکس نکال دیتی ہے، بھیجا نکال دیتی ہے، باطل کا سر کچل کے رکھ دیتی ہے یہ حق کی چوٹ۔ حق اپنے اندر صداقت کی طاقت رکھتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، اس میں عدل ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی حق جو ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، جبکہ باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتا ہے، کوئی سند نہیں ہوتی اس کے پاس اپنے جواز کی، اور وہ ٹھہر نہیں سکتا حق کے سامنے۔ فائدہ ہوا ظاہر، اور وہ مٹ جاتا ہے، باطل جو ہے وہ حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، ارے لوگو جو کچھ تم باتیں بناتے ہو اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، یعنی سازشوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو یہ چھپ چھپ کر سازشیں کرتے ہو، طرح طرح کی غلط باتیں پھیلاتے ہو عوام میں، اس کی بنیاد پر تمہارے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے ہر چیز کا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی سے، اس کی عبادت سے کسی گھمنڈ میں نہیں آتے، یعنی یہ فرشتے ہر وقت اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، اور کبھی بھی یہ ہے کہ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، کبھی تھکتے نہیں ہیں اس کام سے، اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں۔ اور تمہیں تو ہم نے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عظیم انعام کے لیے پیدا کیا ہے کہ بڑے انعام تمہارے لیے رکھے ہیں اگر تم اسی طرح سے بندگی کرو جیسے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، جیسے بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अपने मकसद हयात को पहचानो और अपने उस अज़ली दुश्मन के फंदे में ना फंसते चले जाओ जो अज़ल से तुम्हारा दुश्मन है और क़यामत तक तुम्हारा दुश्मन रहेगा, उसको पहचानो। और ये जो इनकार कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे, ये हकीकत में उसी शैतान के फंदे में आए हुए थे, अपने दुश्मन को नहीं पहचान रहे थे। अल्लाह ताला हमें भी आयात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या क़ाज़िल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन। आमीन। सुभान अल्लाह।